صحابہ کے خلاف بات کرے وہ پلید، وہ زندید، وہ ذلیل ہے۔ لیکن یاد رکھ، جو صحابہ کی آڑ میں آل محمد کے بغض کو پھیلائے وہ بھی جہنم کے سوروں میں سے ایک سور ہے۔ اس لیے پھر ذرا صدا لگنی چاہیے۔ اور میں چونکہ ابھی تقریر شروع نہیں کی گئی، یہ تو ابھی مجمع میں گلہ گرم کر رہا ہوں۔ اے گڈی چلا دے ہو نا، گڈی گرم کر دے ہو، پھر سپیڈ دے، پھر روڈ تے پاندے ہو، اجی گڈی گرم ہو رہی ہے۔ ابھی میرا گلہ گرم ہو رہا ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ تمام مجمع پورا اجتماع بلند آواز سے پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ مزہ نہیں آ رہا ہے، سارے مل کے پڑھ لے یار۔ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ يَا حبیب اور گال سنے چاچا خادم حسین ہیں اس کی اپنی ذاتی برکتہ نہیں ہے، جنہا نال حسین لگے ہی نا، یہ اس کا کرنٹ ہے جی۔ یہ نہ دیکھیں کہ جی عمر کتنی ہے، عمر کتنی ہے۔ وہ حبیب ابن مظاہر جس وقت جھکی ہوئی کمر کے ساتھ میدان کربلا میں اترے تھے نا، تو یزیدی دیکھ کے انہوں نے چھینچے مارے، کہنے لگے یہ دیکھو حسین کی فوج میں ایک ہاتھ میں تلوار ہے، دوسری ہاتھ میں جناب لاٹھی ہے، عصا ہے، ایک لگا کے چل رہا ہے، یہ ہم سے لڑے گا۔ امام علی مقام نے بھی سنا، اس نے بھی جب ان کا تانا سنا تو ایمانی غیرت میں اٹھا کے لاٹھی پھینکی۔ محدثین مورخین لکھتے ہیں جوانوں کی طرح سیدھا کھڑا ہو گیا، اور پھر تاریخ گواہ ہے 70 لعنتیوں یزیدیوں کو واسطے جہنم کیا، اور یہ بتا دیا حسین والے جسمانی طاقتوں پہ نہیں اپنی ایمانی طاقتوں پر حکومتیں کیا کرتے ہیں۔ اس لیے گج بج کے طرف پھر صدا لگاؤ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، بولو بولو اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، ایک کیف ایک سرور زرہتا ہے رات دل، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی۔ یار اور میں کی کراں گلاں بڑیاں سامنے ذہن چ آندیاں نے، اور دل بھی کرتے ہیں کہ کوئی گل دلیل تو بغیر نہ کیتی جاوے۔ ایک کئی حضرات کے ہاتھ اسی طرح لٹکے ہوئے ہیں، جسم سے چمٹے ہوئے ہیں، اور کئی ماشاءاللہ خوشی سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ کئی جگہ ہم لوگ کہتے ہیں ہاتھ چکے کا وہ یعنی دے، پھر جڑے منافق کمپنی ہے نا وہ کہندی ہے ایکڑی گل ہوئی ہاتھ چکو رکھو ایکڑی گل ہوئی۔ میں اکثر اپنی محفلوں میں یہ دلیل دیا کرتا ہوں کہ نماز پڑھنی ہوتی کہ نہیں؟ بھائی بولو پڑھتے ہو نا، تو پھر انگلی چکنی دے رکھنی دا کیا مطلب ہویا؟ نماز پڑھتے ہوئے انگلی اٹھاتے ہو نا اشہدو اللہ الہ الا اللہ پر، بولو تو یہ کیا ہوا؟ نماز پڑھ رہی ہے انگلی اٹھا رہے ہیں، یہ معمولی کام نہیں ہے۔ قاضی ابو یوسف لکھتے ہیں کہ جب یہ انگلی اٹھتی ہے توحید الہی کے جملے پر اشہدو اللہ الہ الا اللہ، تو یہ انگلی شیطان کے سینے میں تیر بن کے لگتی ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ نیزہ بن کے لگتی ہے، کس کے سینے میں؟ بولو شیطان۔
مجھے اور آپ کو تو یہ بھی نہیں پتہ چل رہا ہوتا ساتھ والے نے یہ اشارہ کیا یا نہیں کیا، پر شیطان کا سینہ پھٹ رہا ہوتا ہے۔ ہون سمجھ آئیے شیطان نماز کیوں نہیں پڑھن دینا؟ بھائی اسے ہر نماز میں اتنی بڑی سزا ملتی ہے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، انگلی اس کے سینے میں لگتی ہے، سینے میں تیر بن کے لگتی ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ زبان والا، یہ نماز پڑھنے والا زبان سے کہہ رہا ہوتے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور انگلی کھڑی کر کے گواہی دے رہے ہوتے ہاں جی ہاں بالکل، اے دیکھو ادھر اسی کہتے ہیں بالکل بالکل، اے جی بالکل علی انگلی اٹھی نا، یہ توحید کے دشمن پر تیر بن کے لگی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں علی علی تو ویسے کرنا بھی ہے، سبحان اللہ کرنا ہے، تو جی یہ ہاتھ چکو گے پان چکو گے تو خود ہی دسو کہ انگلی اتنا درد کر دی ہے تو پانال کتنی تکلیف ہو جانی ہے۔ اس واسطے اے منکرات تے منافقوں سارن واسطے ہاتھ چاہ کے ذکر علی کرنا اے میرے محمد عربی دی سنت ہے، کیونکہ میرے نبی نے جدوں اعلان کیتا سی من کنت مولا فعلی مولا، تے وہ حدیث کے الفاظ نے فرفا یداؤ، اللہ نے نبی نے حضرت مولا علی دا ہاتھ پھڑیا تے ہاتھ بلند کیتا، نالے اپنی باوی تے نالے حضور مولا کائنات دی باوی حضور چکی بلند کیتی تے پھر فرمایا جس جس دا میں مولا اس دا اے علی مولا۔ تے پھر ذرا مل کے میرے نال مل کے ذرا پڑھ دو یہ ہے وفا کے دل کا سہارا علی علی اہلی وفا کے دل کا سہارا علی علی آزم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا، جس جس نے مولا علی ہے، جو مولا علی کو اپنا سمجھتا ہے وہ مل کے کہہ دے ہم ہیں علی کے اور ہمارا، علی علی کون علی۔ ماشاءاللہ میں بغیر تمہید اور بغیر تفسیر جو تمہید میں نے اٹھانی تھی وہ میں نے اٹھا دی۔ کون علی؟ میرے نبی کے گھر والوں میں بھی علی، میرے نبی کے در والوں میں بھی علی، علی وہ جو صحابہ کی لسٹ دیکھو ایمان لانے والوں میں پہلے نمبر پہ، ماشاءاللہ یہ اہل سنت و جماعت کی حدیث کی کتابوں سے ہر چیز کا حوالہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ایمان لانے والوں میں پہلے نمبر پہ وہ جو اولین مومنین ہیں، اہل سنت کی صحیح حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ روایت حضرت خدیجہ کے لیے بھی ہے، روایات حضرت مولا علی کے لیے بھی ہیں، سیدنا صدیق اکبر کے لیے بھی ہیں، حضرت سیدنا، یہ روایات حضرت سیدنا زید بن حارثہ کے لیے بھی ہیں۔ لیکن ہم جب بات کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ میرے نبی کے خواتین میں پہلے ایمان لانے والی میرے نبی کی بیوی حضرت سیدہ خدیجہ، اور میرے نبی کے گھر والوں میں سے اہل بیت میں سے پہلا ایمان لانے والا علی، میرے نبی کے صحابہ میں سے حضرت ابو بکر، اور پھر میرے نبی کے غلاموں میں سے حضرت زید بن حارثہ۔ لہذا یاد رکھیں روایتیں اس حوالے سے مختلف ہیں۔
اگر کوئی اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ سیدہ خدیجہ سب سے پہلے ایمان لائی اور یقینی اور حتمی بات تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن زیادہ تر دلائل یہی ہیں چونکہ حضور نے جب اعلان نبوت کیا تو پہلی ملاقات ہی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے، لہذا سب سے پہلے انہوں نے، اور پھر ان کے بعد مولا علی نے کلمہ پڑھا، سبحان اللہ کی آواز ہے، پھر حضرت زید بن حارثہ، اور پھر جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق۔ لیکن ہم یوں کہتے ہیں یہ اولین لوگ ہیں۔ یہ کون ہے بولیے؟ اولین لوگ ہیں۔ کون علی؟ کون علی؟ جو 5 تن میں بھی ہیں، جو 4 یاروں میں بھی ہیں۔ اور یہاں ایک بات میں آغاز میں عرض کر دوں، جن ہستیوں کو ہم اہل بیت کہتے ہیں، نبی کی اہل بیت میں عقیدہ اہل سنت کے مطابق میرے نبی کے سارے قریبی رشتہ دار داخل ہیں۔ عجیب بات کر رہے ہو یار، سبحان اللہ کی آواز ہے۔ یاد رکھیں یہ جو اہل بیت کا لفظ ہے، جیسے کہا جاتے جی انہاں دے گھر لے، اے ملکاں دے گھر لے، تے یار دسو ملکاں دے گھر وچ کنے کوئی بندے ہونے تے جنی وڈی ذات ہوئے انہاں دے گھر دے رشتے، جس نبی دیاں 10 بیویاں تے جننے بھی میرے نبی دے قریبی گھر والے رشتے دار نے، انہاں دے اوتے لفظ کی سے استعمال ہوتا ہے اہل بیت، جویں لفظ صحابی آوے تے ابو بکر صدیق تو لے کے تھلے تک سارے اس میں شامل ہیں۔ لیکن ہر بچہ جانتا ہے کہ صحابیہ میں جو سب تو بڑا رتبہ ابو بکر صدیق دا ہے، آستہ نہیں ہے، عقیدہ اہل سنت سے کوئی کمپرومائز نہیں۔ صحابہ میں سب سے بڑا رتبہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ مطلب یہ کہ 1.25 لاکھ ہیں، ان میں ٹاپ پہ جب لفظ صحابی بولا جائے گا تو ذہن میں فوراً ابو بکر صدیق آئیں گے۔ اسی طرح اہل بیت میں نبی کی بیویاں بھی ہیں، نبی کی ساری بیٹیاں بھی ہیں، میرے مصطفیٰ کے ماں باپ بھی ہیں، میرے نبی کی اولاد بھی ہے۔ لیکن یاد رکھیے جب لفظ اہل بیت بولا جائے تو اس اہل بیت کے لفظ میں سب سے اقدم، سب سے اول، سب سے پہلے 4 ہستیاں مراد ہوتی ہیں: علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ کون بھائی؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ 4 ہیں، اور 5ویں ہیں میرے مصطفیٰ۔ اور جب یہ 5 ملتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں 5 تن پاک، آستہ نہیں، 5 تن۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہو گئی ہے، توجہ رکھیو، ناراض نہیں ہونا۔ آپ دا اسم شریف رمضان عابد بڑا اچھا بندہ ہے، تو اسم شریف دوست ہی ہونا آپس دے بیٹھے۔ محمد فاروق ناراض ہو گئے، مفتی جی عزیزوں میں اسٹیج اتے بیٹھے ہونے ہیں، اے عاجز رمضان عاجز، عابد رمضان عابد چنگا ہے، تو پھر اس کا مطلب اسی پیڑے ہیں۔ دسو میرے اس ویر دی اس دلیل نو اتنے کسے ایک بچے بھی مننا ہے نہ کہنا یار تہاڈی دے خلاف گل ہوئی نہیں، انہوں نے رمضان عابد نو چنگا کیا ہے، اگر ایک نو چنگا کہ وہ تے ایک تو ثابت ہو گیا کہ دوجا گندا ہے۔ یاد رکھو جب ہمارے سنت و جماعت 5 تن کو پاک کہتے ہیں تو کسی یزیدی کے ذہن میں یہ گند نہ آئے کہ جی صحابہ کدھر گئے، کیونکہ ہم آل نبی کا ذکر صحابہ کی ٹکر میں نہیں کرتے، اور صحابہ کا ذکر آل نبی کی ٹکر میں نہیں کرتے، کیونکہ ہم ہیں سنی، اور سنی ذکر صحابہ پہ بھی خوش ہوتا ہے اور ذکر اہل بیت پہ بھی خوش ہوتا ہے۔ اور اگلی اور اصلی بات یہ ہے کہ اہل بیت اور صحابہ یہ کوئی الگ الگ پارٹی نہیں کہ نون لیگ کا نعرہ لگیا تے پیپل پارٹی ناراض، پیپل پارٹی کا لگیا یہ دوجی کے لیے وہ پی ٹی آئی ناراض، کیونکہ اپوزٹ پارٹیاں نے لہذا آل نہ ذکر
اگر کیتا تے صحابہ دیاں شانہ کٹ جانیاں تے صحابہ دا کیتا تے آل دیاں کٹ جانیاں آج دی رات وچ اگر میرا ایک جملہ تے تینوں ناری مظفر گڑھ والے ہو اگر تسی لے کے چلے گئے میں اللہ دی قسم کار تک راضی تے خوش جاواں گا میں سمجھا گا میرا سفر زبردست ہو گیا میرے آنے دا مقصد اور مشن پورا ہو گیا سن لو ابو بکر صدیق تے مولا علی حضرت عمر